بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 151 ہے اور آج کا عنوان ہے آیات قرآنی کی تلاوت اور فضیلت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الابل، رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم چبوترے پر تھے صفہ کے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی کی حق تلفی کے اور بغیر قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹیاں لے آئے؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پھر تم میں سے صبح کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ ان کے لیے دو اونٹیوں کے ملنے سے بہتر ہے، اور تین آیات تین اونٹیوں سے بہتر، چار آیتیں چار سے بہتر۔ اس طرح جتنی آیات سیکھو گے، سکھاؤ گے، پڑھو گے، وہ اتنی تعداد کے بقدر اونٹیوں سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت سماعت کیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ ثلاث خلیفات عظام سمان؟ قلنا نعم۔ قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان، رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین حاملہ بڑی بڑی فربا اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے تین حاملہ بھاری بھرکم اور موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ان دو احادیث میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم صفہ کے چبوترے پر بیٹھے۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی کی حق تلفی اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے۔ تیسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم میں سے صبح کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے، اور تین آیات تین سے بہتر، اور چار اس کے لیے چار سے بہتر۔ اس طرح جتنی آیات سیکھے، سکھائے یا پڑھے گا وہ اتنی تعداد میں بہتر ہے۔ پانچویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین حاملہ بڑی بڑی فربا اونٹنیاں پائے؟ چھٹی بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے تین حاملہ بھاری بھرکم اور موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ بزرگان محترم،
ہم نے یہ دو حدیثیں اس لیے یہاں بیان کی ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے چبوترے پر تشریف لائے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح صبح بتان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے کسی کا حق مارے بغیر اور کسی رشتہ داری کو توڑے بغیر دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم میں سے صبح کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کی دو آیتیں سیکھیں، ان دو آیتوں کی تلاوت کرے تو یہ عمل اس شخص کے لیے دو اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے، اور 3 آیتوں کی تلاوت 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتوں کی تلاوت 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح جتنی آیتیں سیکھے گا، سکھائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات قرآن کی تلاوت اور ان آیات کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے مدینے کے قریب واقع 2 وادیوں کے نام لیے، بتان اور عقیق۔ ان 2 وادیوں میں اونٹنیوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ دوسری حدیث کا بھی تقریباً وہی مفہوم ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 حاملہ بڑی بڑی موٹی اور فربا اونٹنیاں پائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آیتیں جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے حاملہ بھاری بھرکم اور موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ بزرگان مطلب ایک اور سبق یہاں سے لے کر جائیے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ روزانہ اللہ کی کتاب کی 2، 3، 4 آیتوں کو پڑھنا سمجھنا چاہیے، سیکھنا سکھانا چاہیے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں درس قرآن کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن سے متعلقہ جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس میں 2، 3، 4 آیتوں کو سمیٹا گیا ہے۔ عام فہم درس قرآن جو ہم آپ کے سامنے روزانہ پیش کرتے ہیں، اس میں عام فہم درس قرآن جو 6 جلدوں میں ہے، 5000 صفحات پر ہے، اس میں وہی ترتیب ہے کہ 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں روزانہ مسجد میں فجر کے بعد کبھی بھی پڑھ لیا کریں، سمجھایا کریں لوگوں کو، تو انشاءاللہ یہ فضیلت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔